Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العظيم میرے محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اسلامی بھائی، جیسا کہ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت فرمائی ہے، اس کا تعلق اسلام کا اہم فریضہ نماز سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صحیح صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اسلامی بھائی، جب اللہ کا بندہ صدق دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر، ان کے فرشتوں پر، ان کی کتابوں پر، تقدیر پر، قیامت کے دن پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لے آتا ہے، یعنی جب کوئی بندہ صدق دل سے مسلمان ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جانے کے بعد سب سے پہلا عمل جو اس کے اوپر فرض ہوتا ہے میرے بھائی وہ نماز ہی ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ سب سے پہلا توحید کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، ہر چیز کا مالک ایک اللہ ہے، ہر چیز کا کرنے والا وہی ذات ہے جو کبھی سو نہیں سکتا، کبھی ختم نہیں ہو سکتا، کبھی اونگ نہیں سکتا۔ جب بندے کو اس بات کی یعنی عمل کی توفیق ہو جاتی ہے تو میرے بھائی سب سے پہلا عمل اس کے اوپر فرض ہونے والی نماز ہے۔ میرے بھائیو، یہی تو وجہ تھی کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی کے دست مبارک پر ایمان لایا، اس کے بعد سیدنا ابوبکر نے کہا یا نبی اللہ ہمیں بتائے تو صحیح کیا کروں۔ دونوں جہاں کے سردار نے میرے بھائی کہا تھا
اے ابو بکر تم وہی کرو جو میں کرتا ہوں۔ اے مسلمانوں کتابوں کے اندر آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً 2 رکعت نماز کی نیت باندھتے ہیں، شکرانے کی نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر دعا کرتے، میرے مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے حبیب کو میرا رفیق بنا دیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس بندے کو اپنے چہیتے نبی کا دوست بنا دیا، ساتھی بنا دیا۔ اے مسلمانوں، میرے نبی نے کہا تھا اے میری امتیوں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اے مسلمانوں، یہ نماز میں کچھ بات تو ضرور ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے یوں ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا اے لوگوں، اس دنیا کے اندر مجھے 3 چیز سب سے زیادہ مرغوب ہے، مجھے 3 چیز بہت مرغوب ہے۔ پہلا عطر کا استعمال کرنا، دوسرا نماز کا پڑھنا، تیسرا نکاح کرنا۔ اے مسلمانوں، اللہ کے نبی کی اس حدیث کے اوپر ہمیں غور کرنی چاہیے۔ میں نبی نے عطر کو کیوں پہلے کہا؟ کتابوں کے اندر آتا ہے عطر سے آدمی کا دماغ معطر ہو جایا کرتا ہے، عطر سے پاک بازی حاصل کی جا سکتی ہے، عطر سے میرے بھائیوں انسانوں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے یہ پاک ہے یا ناپاک ہے۔ عطر سے میرے بھائیوں یہ عطر جو ہے، خوشبو جو ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے، نبی کی سنت ہے۔ اور دونوں جہاں کے رسول فرماتے ہیں عطر جنت کی نعمتوں میں سے ہے۔ اور نماز کے تعلق سے میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کا معراج ہے۔ نماز کے ذریعے اللہ کا بندہ اللہ سے ملاقاتیں کرتا ہے، اللہ سے گفتگو کر لیا کرتا ہے، اپنے حاجت روا کو اپنی حاجتوں کو بتا دیا کرتا ہے۔ میں نبی کی حدیث ہے، میں نبی نے فرمایا جب کوئی اللہ کا بندہ سجدے میں جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو سجدے کی حالت میں جب اللہ کا کوئی بندہ ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے درمیان سے 70,000 پردے ہٹا دیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کا بندہ سجدے کی حالت میں کوئی چیز بھی مانگتا، اگر وہ چیز اس کے لیے بھلائی ہو، اللہ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کا معراج ہے، نماز ذریعہ ہے، نماز زینہ ہے۔ اے مسلمانوں، نماز سیڑھی ہے کہاں تک پہنچنے کا؟ میرے اللہ تک پہنچنے کا۔ اور اگر آپ کو اللہ سے باتیں کرنی ہے، نماز میں سجدے میں حالت میں چلے جاؤ، نماز کی نیت باندھ کر اللہ سے باتیں کر لو گے۔ اپنا دکھ درد اگر اللہ کو سنانا ہے، نماز میں کی نیت باندھ کر سجدے میں جا کر اللہ سے باتیں کر کر میرے بھائیوں اپنے اللہ کو دکھ درد سنا دو، میرا اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے۔ مسلمانوں، آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں اگر کوئی ادنا سا انسان دنیا کے کسی ادنا منسٹر سے، پرائم منسٹر سے، ایم پی ایم ایل اے سے ملاقاتیں کر لیتا ہے، باتیں کر لیتا ہے، نہ جانے کتنی چینلوں پر اس کو دکھایا جاتا ہے، نیوز پیپر میں آ جاتا، اس شخص کی نہیں بلکہ اس گاؤں کی بھی اہمیت بڑھ جایا کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایم پی سے ملاقاتیں کی ہیں، پرائم منسٹر سے ملاقاتیں کی ہیں۔ مسلمانوں، میرے نبی کی حدیث
کے اوپر غور تو کرو۔ میرا نبی فرماتا ہے اے لوگوں اگر تمہیں اللہ سے ملاقاتیں کرنی نماز کی نیت باندھو، سجدے میں چلے جاؤ، اللہ سے ڈائریکٹ باتیں ہو جایا کریں گی۔ اے مسلمانوں اس سے بڑھ کر اور کیا عزت کی باتیں ہو سکتی ہے؟ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ایم پیوں کا ایم پی ہے، منسٹروں کا منسٹر ہے، وہ میرا اللہ ہے۔ اس اللہ سے تم سجدے کی حالت میں ڈائریکٹ باتیں کر لیا کرتے ہو، لیکن آج ہم نے اسی نماز کو چھوڑ دیا۔ میں نبی نے فرمایا تھا الصلاۃ عماد الدین، میری امتیوں نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا خمبہ ہے۔ بغیر نماز کے کسی کا ایمان مکمل نہیں۔ ایمان تو چھوڑو، بغیر نماز کے کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی تو وجہ تھی، میں نبی فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بغیر نماز کے مسلمانوں دین نہیں ہے، بغیر دین کے نماز نہیں ہے۔ اس دونوں کا تعلق بہت گہرا ہے۔ آپ قرآن اٹھاؤ، قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر میرا اللہ نماز کا ذکر کر کے اپنے بندے کو کہتا ہے میرے بندو تم نماز نہ چھوڑنا۔ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، قرآن کریم کی 800 آیات، اتنی ایک دو نہیں، قرآن کریم کی 800 آیات مسلمانوں نماز کے تعلق سے اللہ نے نازل فرمایا۔ اللہ فرماتا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، میرے بندو رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ، سجدے کرو سجدے کرنے والوں کے ساتھ۔ 800 آیات کا ذکر میرا اللہ نماز کے تعلق سے نازل فرمایا ہے۔ 800 آیات کے اندر میرا اللہ نماز کے تعلق سے ذکر فرمایا، آج ہم نے اسی نماز کو ضائع کر دیا۔ پھر اللہ فرماتا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ بھائیو اس آیت کے اندر ہم غور و فکر کریں، کس پیار بھرے انداز میں میرا اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ میرے بندو تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہارا ذکر کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میرے اللہ میرے بھائیوں میرے اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، لیکن انسان سے میرا اللہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک بات مجھے یاد آئی، ایک مرتبہ حضرت داؤد سے میرا اللہ کہتا ہے اے داؤد میں اپنے نافرمان سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، اتنا پیار اے داؤد تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے داؤد نے کہا تھا یا اللہ تو مجھے اس چیز پر قادر دے کہ میں تنہائی میں تیری عبادت کروں۔ میرا اللہ نے فرمایا اور بھی باتیں ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، میں نماز کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ میرا اللہ فرماتا ہے اے داؤد میں اپنے نافرمان سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اے داؤد اتنا پیار جتنا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہی تو وجہ ہے موسیٰ کے اوپر الزام لگایا گیا، موسیٰ کی نافرمان قوم نے یا فرعون کو ماننے والوں نے موسیٰ پر الزام لگایا زنا کا۔ موسیٰ جلیل القدر نبی غصے میں آ گئے، اللہ سے دعا کی یا اللہ اگر یہ جھوٹا ہے یہ تیری زمین پھٹے اور اس کو اپنے اندر دبوچ لے۔ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی اس شخص کو زمین اپنے اندر دبوچنے لگتی، وہ شخص چلاتا رہتا موسیٰ معاف کر دے معاف کر دے۔ میرا اللہ کو نہیں مانتا تھا، نافرمان تھا۔ میرا اللہ کہتا ہے داؤد میں اپنے نافرمان سے بہت پیار کرتا ہوں، اگر کوئی میرا نافرمان زمین و آسمان کے درمیان کی جتنی خلا ہے گناہوں سے پورا بھر دے، ایک بار کہے اللہ معاف کر دے میں معاف کر دوں گا۔ موسیٰ سے چیختا رہا موسیٰ معاف کر دے مجھے بچا لے۔ موسیٰ نے معاف نہ کیا، جب پورا زمین میں وہ دھس گیا میرا اللہ کہتا ہے موسیٰ تیرا دل کتنا
کتنا سخت ہے، تو نے معاف نہ کیا، یہ میرا نافرمان تھا، تجھے انہوں نے نہ جانے کتنے بار پکارا، مجھے موسیٰ معاف کر دے، لیکن یہ موسیٰ مجھے ایک بار یہ کہتا کہ اللہ مجھے بچا لے، میں فوراً اس کو نکال دیتا۔ داؤد سے میرا اللہ کہتا ہے داؤد میں اپنے نافرمان سے بہت پیار کرتا۔ اے بھائی اندازہ کریں جب میرا اللہ نافرمان سے اتنا پیار کرتا ہے تو فرما بردار کا کیا حال ہوگا۔ میرا اللہ کہتا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں بھی تیرا ذکر کروں گا۔ ہمیں بھائیوں اس دنیا کے اندر انسان کو چھوڑ کر میں اللہ کی ساری مخلوق حمد و ثنا بیان کرتی، اللہ کے نبی دونوں جہاں کے سردار پر صلاۃ و سلام بھیجتی رہتی ہے، انسان کو چھوڑ کر آج انسان اتنا بڑا دعویٰ باز اللہ کا غدار باغی بن چکا ہے۔ میرا اللہ کی انسان کے علاوہ ساری مخلوق ذکر کرتی ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا چلوں، شاید مسلمانوں آپ کا ایمان تازہ ہوگا، ذرا کان کی گھٹی کو کھول کر سننا، یہ واقعہ بڑا عجیب ہے۔ فجر کی نماز ہوتی ہے، میرے نبی کا زمانہ ہے، فجر کی نماز ہے، مدینے کے اندر اللہ کے نبی کے صحابہ ابو بکر مدینہ کے بازار نکلتے ہیں، مدینہ کے بازار جب جاتے مچھلی کی دکان پر جاتے، کون جاتے ہیں؟ ابو بکر۔ جب مچھلی کی دکان پر ابو بکر میرے بھائی پہنچتے ہیں، ابو بکر کے جگری دوست عمر فاروق بھی آتے، ابو بکر کہتے ہیں ابو بکر چلو مچھلی خریدتے ہیں۔ عمر کہتے ہیں میرے بھائی میرے دوست میرے پاس پیسے نہیں ہیں مچھلی خریدنے کا، کسی اور دن لے لوں گا۔ ابو بکر تو میرے بھائیو ابو بکر تھا جو بھوکا رہ کر غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر دوسروں کو کھلایا کرتے تھے۔ ابو بکر کہتے ہیں عمر کی بات نہیں، چلو مچھلی خریدتے ہیں۔ دونوں دوست مچھلی کے شاپ پر گئے، دکان پر گئے، ایک مچھلی خریدی، دونوں نے اس کو تقسیم کر لیا۔ ابو بکر کہتے ہیں اے عمر میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا میرے گھر میں مچھلی پکے اور تیرے گھر میں مچھلی نہ پکے۔ اے عمر ایک بات کرتے ہیں، یہ مچھلی ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں، کچھ تیرے گھر میں پک جائے گا کچھ میرے گھر میں پک جائے۔ دونوں نے مل کر مچھلی کو تقسیم کیا، دونوں خوشی خوشی گھر آئے اور گھر والی کو مچھلی دے کر تجارت کو نکل گئے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تجارت تھا وہ کپڑے کا بیوپار کیا کرتے تھے، ناشتہ کر کے نکل گئے، وہ ہمارے جیسے نہیں تھے۔ آج ہم نہ جانے صبح سے لے کے شام تک کتنے ناشتہ ہو جایا کرتے۔ آپ کتابوں کو اٹھائیے، تاریخ کی کتابوں کو، کسی کتاب میں آپ نے یہ نہیں پڑھا ہوگا نہ پڑھیں گے کہ کسی صحابہ نے دن کے اندر 2 بار کھایا ہو۔ آج آپ ان کو چاہے ناشتے کا نام دے دیں یا کھانے کا، صحابہ دن میں ایک ہی بار کھاتے تھے، پھر عشاء کی نماز کے بعد کھاتے۔ ابو بکر ناشتہ کھا کر تجارت کو نکل جاتے۔ ابو بکر کا کام تھا تھوڑی دیر اپنے پیٹ کے لیے کچھ تجارت کرتے، اس کے بعد دن کا زیادہ سے زیادہ حصہ اللہ کے نبی کی دین کے لیے صرف کیا کرتے تھے، نبی کے دین کو پھیلاتے تھے۔ ابو بکر نکل گئے، عمر نکل گئے، پورا دن گزر گیا، عشاء کی نماز ختم ہوتی ہے، مسجد نبوی میں دونوں عشاء کی نماز پڑھتے، عمر سے ملاقاتیں ہوتی، دونوں مسکراتے۔ کیوں؟ ابو بکر کہتے عمر جلدی جا، آج مچھلی پکی ہے۔ عمر کہتے ابو بکر تیرے گھر میں بھی مچھلی پکی ہے، تو بھی جلدی جا۔ عشاء کی نماز کے بعد خوشی خوشی دونوں گھر آتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بولتے ہیں اپنی بیوی کو، کتابوں کے اندر ان کی بیوی کا نام حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ آیا ہے۔ حضرت عاتقہ سے عمر فرماتے ہیں کھانا لگاؤ، دسترخوان لگایا جاتا، سامنے کھانے رکھے جاتے ہیں، لیکن مچھلی نہیں۔ عمر جلیل القدر صحابی فوراً غصہ آ جایا کرتے تھے ان کو،
غصے میں منہ آنکھ کان پیلا، فرماتے اپنی بیوی سے مچھلی کہا، اس کی بیوی کہتی ہے اے عمر پہلے کھانا کھا لو، بہت بھوکے ہو، صبح سے کچھ نہیں کھایا، کام سے آئے ہو، پہلے کھا لو، اس کے بعد میں مچھلی کا مسئلہ حل کروں گی۔ عمر کہتے ہیں خدا کی قسم جب تک تو اس مچھلی کا معاملہ یا مسئلہ نہ بتا دی کیا ہوا اس وقت تک میں نہ کھاؤں گا۔ عمر یہ کہہ کر قسم کھا لیتے اور فوراً اٹھ جاتے ہیں غصے میں اور کہتے ہیں کھانا ہوتا میں کھانا نہیں کھاتا۔ اس کے بعد اس کی بیوی کہتی ہے اے عمر غصہ نہ ہوئیے، آپ نے مجھے مچھلی لا کر دیا، میں نے ان کو صاف کیا، صبح سے لے کے دوپہر تک پکایا، لیکن یہ مچھلی نہ پکی، دوپہر سے رات تک پکایا اور اس کو پکانے میں نے بہت خطرناک آگ جلائی اور جتنی تدبیریں ہو سکتی تھی تمام کی تمام تدبیریں ختم کر دی اس مچھلی کو پکانے کے لیے۔ نہ تو پکتی ہے نہ اس مچھلی کے بدن کے اوپر کوئی ایک دھبا بھی پڑتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا یہ مچھلی ہے یا کوئی اور چیز۔ عمر غصے میں کہتے ہیں جس تھیلے میں میں نے مچھلی لایا تھا وہ تھیلا لا اور اس مچھلی کو کور کر کے اس تھیلے میں ڈال، میں ابھی آتا ہوں۔ بیوی کہتی ہے غصہ نہ ہو، یہ کہاں جا رہے؟ کہتے ہیں ابو بکر کے گھر جا رہا، ذرا ان سے تو پوچھوں ان کی مچھلی کا کیا حال۔ ان کی بیوی کہتی ہے رات کا اکثر حصہ گزر چکا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں پہلے زمانے میں اس وقت نہ تو لائٹ کا کوئی سسٹم تھا چراغ کے علاوہ، نہ کوئی گھڑی کا کوئی سسٹم تھا۔ حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے پہلے زمانے میں عشاء کی نماز بہت لیٹ سے ہوا کرتی تھی، انہوں نے عشاء کی نماز پڑھ کر آئی ویسے ہی لیٹ ہو چکا تھا۔ ان کی بیوی کہتی ہیں رات کا اکثر حصہ گزر چکا، صبح اس مچھلی کا مسئلہ حل کرا لیجئے گا، ابھی آرام فرما لیں وہی کھا لیں۔ کہتے ہیں خدا کی قسم میں نہیں کھا سکتا جب تک اس مچھلی کا مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ مچھلی لیتے ہیں گھر سے نکل جاتے ہیں، کتابوں کے اندر آتے ہیں اتنا اندھیرا ہوتا، عمر فرماتے ہیں کہ میرا خود ہاتھ نظر نہ آتا تھا اتنا اندھیرا، میں نکل لیا مچھلی کو لے کر ابو بکر کے گھر کے قریب۔ کتابوں کے اندر آتا اس زمانے میں ابو بکر اور عمر کا گھر کی دوری 2.5 کلومیٹر کی ہوا کرتی تھی۔ نکل جاتے ہیں، جب تھوڑی دور جاتے تو قدموں کی آہٹ ان کو سنائی دیتی، دونوں جگری دوست تھے، قدموں کی آہٹ کو سن کر پہچان لیتے ابو بکر ہیں۔ عمر کہتے ہیں اے ابو بکر کہاں جا رہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح تمہاری مچھلی پکی یا نہ پکی؟ ابو بکر مسکراتے اور کہتے ہیں مجھے یہ تو بتاؤ تمہاری مچھلی کا کیا حال؟ عمر کہتے ہیں اے ابو بکر اگر میری مچھلی بھی پک جاتی تو آپ مجھے اس راستے پر نہ دیکھتے، میں آپ کے پاس ہی آ رہا تھا، آپ کہاں جا رہے تھے؟ ابو بکر کہتے ہیں اے عمر میں بھی تیرے ہی پاس آ رہا تھا اسی مچھلی کا مسئلہ لینے کے لیے۔ میرے گھر میں بھی صبح سے شام تک مچھلی پکائی گئی لیکن مچھلی میرے یہاں بھی نہ پکی۔ دونوں کہتے ہیں اچھا ایک کام کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے دربار میں جاتے، جو مسئلہ کہیں حل نہیں ہوا کرتا، جس بات کا میرے بھائیوں کہیں پر کچھ نہ نکلتا جس سے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، وہ چیز کا مسئلہ میرے نبی کے دربار میں میرے بھائی نکل جایا کرتی ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں عمر تو کیا باتیں کر رہا، اتنا وقت ہو چکا ہے، اللہ کے نبی تہجد میں ہوں گے، ان کو تو تکلیف دینا چاہتا۔ عمر کہتے ہیں خدا کی قسم ابو بکر میرا یہ ارادہ نہیں ہے، اگر اللہ کے نبی نماز میں مشغول ہوں گے اللہ کے نبی کو ہم تکلیف نہ دیں گے، اللہ کے نبی کے دروازے کے باہر بیٹھ جائیں گے، فجر کی نماز میں اس مسئلے کا حل پوچھ لیں گے، اس لیے کہ اللہ کی نبی کی نماز کا کیا پوچھنا، فرشتے بھی رش کیا کرتے تھے۔ دونوں نکلتے اندھیرے میں، جب تھوڑی دور چلتے ہیں انہوں نے اس اندھیرے کے زمانے میں روشنائی دیکھتے ہیں، بہت زیادہ روشن، اتنی روشنی دیکھتے کہ درختوں کے پتے ان کو صاف نظر آنے لگتا۔ دونوں حیران و پریشان، آخرکار یہ نور کہاں سے آ رہا؟
حیران و پریشان ہیں. جب تھوڑی دور آگے چلتے ہیں تو کیا دیکھتے؟ دونوں جہاں کے سردار اپنے دروازے کے اوپر کھڑے ہیں اور دونوں کا انتظار فرما رہے ہیں. دونوں دیکھ کر حیران و پریشان جا کر کہتے ہیں اللہ کے نبی خیریت تو ہے؟ آپ اتنے رات میں دروازے پہ کیوں کھڑے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے ابو بکر و عمر تم بتاؤ تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ دونوں کی باتیں شروع ہو جاتی ہے. کتابوں کے اندر آتا ابو بکر نے کھانا کھا لیا تھا لیکن عمر نے کھانا نہیں کھایا تھا، بھوک سے برا حال. لیکن ابو بکر اور اللہ کے نبی آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیتے، مچھلی کی باتوں کو چھوڑ دیتے. ادھر ابو عمر کو بھوک سے برا حال، ابو بکر کو وہ گھٹنا مارتے. ابو بکر کس چیز کے لیے آئے؟ کون سی باتیں آپ نے چھیڑ دی ہے؟ پہلے مچھلی کا مسئلہ حل کراؤ. اللہ کے نبی دیکھ لیتے، کہتے عمر زور سے بولو کیا بولتے ہو؟ عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول مچھلی کا مسئلہ حل کرانے کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عمر اے ابو بکر تمہارے دونوں کو آنے سے پہلے جبریل نے مجھے آج تمہارے واقعے کی خبر دے دی ہے. اے عمر تم پہلے مجھے یہ بتاؤ، یہ معاملہ تو بعد میں ہوگا، تم یہ بتاؤ تم نے قسم کیوں کھائی؟ ہم مسلمانوں آج ہم نے قسم کو ایک کھیل بنا لیا ہے. ذرا اندازہ کرو اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو کہہ رہے ہیں اے عمر تم نے قسم کیوں کھائی؟ اگر یہ بات غلط نکلی، اگر یہ بات ثابت نہ ہوئی تو تم نے قسم کھائی ہے، اس کا کفارہ دینا پڑے گا. لیکن آج ہم ہر چیز میں قسم کھاتے ہیں. میں نبی کی حدیث میں نبی نے فرمایا کہ لوگوں تو اپنی ماں کا، اپنے بچے کا، قرآن کا، اپنے آپ کا قسم نہ کھاؤ. اگر کوئی ایسی مجبوری آ جائے تو تم اللہ کا قسم کھاؤ. لیکن آج ہم ادنا سے باتوں میں قسم کھاتے ہیں. نبی فرما رہے ہیں کہ عمر تم نے قسم کیوں کھائی؟ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارے واقعے کی پوری خبر جبریل نے مجھے دے دی. اے عمر ذرا کان کھول کر سنو، آؤ میں تمہاری مچھلی کا مسئلہ حل کرتا ہوں. اے عمر یہ مچھلی سمندر کی ہے. اے عمر یہ مچھلی سمندر میں جب تیرا کرتی تھی، اے عمر یہ مچھلی سمندر میں تیرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا کرتی تھی. اے عمر یہ مچھلی سمندر کے اندر تیرتے ہوئے میرے اوپر درود و سلام بھیجا کرتی تھی. اے عمر اللہ نے کہا ہے جو مچھلی جو بھی جانور چلتے ہوئے تیرتے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر دنیا کی آگ کو حرام کر دیا. اے عمر اگر تم اس مچھلی کو خطرناک سے خطرناک پکانے کے لیے مچھلی کو آگ لگاؤ اور قیامت تک پکاتے رہو، خدا کی قسم یہ مچھلی کا ایک بال بھی بیکار نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ مچھلی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والی ہے. مسلمانوں اندازہ کرو جانور مچھلی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، دنیا کی آگ اس کے اوپر اثر نہ کرے. اگر انسان جس سے میرا اللہ بہت پیار کرتا اگر وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، خدا کی قسم میرے بھائی اس انسان کو میرے اللہ کے جہنم کی آگ کبھی نہیں جلا سکتی. لیکن ہم اللہ کا ذکر کریں تو صحیح. آج ہمارے پاس ایک زمانہ تھا نماز کے موضوع پہ میں بیان کر رہا تھا، لوگ عبادت سے جو ٹائم ملتا تھا اللہ کے نبی کی دین کی خدمت کر کر یا اللہ کی عبادت کرنے کے بعد جب ان کو ٹائم ملتا تھا تب وہ اپنے پیٹ کے لیے کام کیا کرتے تھے. لیکن آج ایک زمانہ ہے لوگوں کو اپنے بیوی بچوں کو کمانے کے بعد بھی اگر تھوڑا ٹائم ملتا اس میں بھی نماز پڑھنے میں ان کی نانی مرتی ہے، بہانے کرتے ہیلا کرتے. ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آتے کہتے یا رسول اللہ میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائے تو صحیح کیا جنت میں ہمیں اجازت ہوگی نماز پڑھنے کا؟ اللہ کے نبی فرماتے نہیں میرے بھائی، جنت تو عمل کے بدلے کا گھر ہے، جنت میں کوئی عبادت نہیں. صحابی کو میرے بھائی اندازہ کرے کتنی نماز سے محبت ہوگی.
صحابی کہتے یا رسول اللہ جس جنت میں نماز نہیں وہ جنت تو بیکار ہے، مجھے ویسی جنت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک کوفہ کے بزرگ گزرے ہیں اللہ والے، ایک مرتبہ وہ بہت زیادہ روتے، بغل والے ان کے رشتہ دار یا ان کے پڑوسی دوڑ کر آتے، اللہ والے ہوتے، اللہ والے بتائیں تو صحیح کیا ہوا، کیا آپ کو تکلیف، کیا چیز کی ضرورت؟ وہ اللہ والے کہتے ہیں مجھے افسوس ہے مسلمانوں پر، آج سے چند مہینے پہلے میرا جوان بیٹا مرا تھا، پوری بستی مجھے تسلی دینے کے لیے آیا تھا، صبر کریں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا نعم البدر عطا فرمائے گا۔ پورے گاؤں کے لوگ مجھے تسلی دے رہے تھے آ کر، لیکن مسلمانوں پر افسوس ہے آج میری ایک وقت کی نماز چھوٹ گئی، بستی کا کوئی بھی لوگ ایسا نہیں آیا فکر نہ کرے کہنے کے لیے نماز چھوٹ گئی ہے، اللہ آپ کو اس کا زیادہ سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا یا نعم البدر عطا فرمائے گا۔ یہ مسلمانوں کا آج حال ہے۔ بزرگ تھے پہلے زمانے کے جو نماز سے اتنا پیار کرتے تھے، رابعہ بصریہ اللہ سے دعا کرتے میرے مولا تو مجھے اجازت دے خبر میں نماز کی پابندی کروں، نماز پڑھوں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ کتابوں کے اندر آتا ہے جب ان کو دفن کر رہے تھے لوگ، ایک اینٹ ہٹ گئی، خدا کی قسم کتابوں کے اندر آتا لوگوں نے، ایک لوگ نہیں ہزار لوگوں نے جہاں پر سے قبر کا اینٹ ہٹا تھا، لوگوں نے دیکھا اللہ کی پیاری بندی رابعہ بصریہ قبر کے اندر نماز کی حالت میں نماز پڑھ رہی ہے، کیا ان کا میرے بھائی نماز ہوتا ہوگا؟ خدارا نماز کی پابندی کریں، نماز کو میرے بھائی کسی حال میں نہ چھوڑیں۔ اور یہ موضوع اس لیے میں آج بیان کر رہا ہوں، چند دن بچے ہیں رمضان کا، جو رمضانی مسلمان ہیں خدارا اب تو وقت آ چکا ہے نماز پڑھنے کا، وقت تو ہر دن ہے لیکن جو صرف رمضان ہی میں نماز پڑھتے، خدارا میرے بھائی ابھی سے پابندی کر لیں، نماز کی ابھی سے شروع کر لیں، عبادت کی ابھی سے پابندی کر لیں کہ نماز میں آپ کو جو مسلمانوں کو عبادت کرنا بہت محسوس ہوتا ہے، بوجھ لگتا ہے، ان کو یہ محسوس نہ ہو رمضان میں چند دن بچے ہیں، جو ایک مہینہ بیچ میں ہے، مارچ سے انشاءاللہ تراویح شروع ہو جائے گی، اس لیے میرے بھائی ابھی سے نماز کی پابندی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق